یہ ویڈیو میرے سامنے آئی لنکڈ ان پر، کسی نے شیئر کی، جس میں ایک عورت بتا رہی کہ اس کو جنگل میں لے جا کے اس کا ریپ کیا گیا، اس کو مرچیں بھر دی گئیں اور اس کا ریپ کیا گیا، جو بھی کچھ کیا گیا۔ میری ایک بات دنیا کے قانون کو نافذ کرنے والے سن لے اچھی طرح سے۔ تم لوگوں کو جو قانون کا وہ شوق ہے نا، قانون قانون قانون، بیٹا ایک بات یاد رکھنا، ایک قانون وہ ہے جو تم اپنی کھوپڑی سے برین سے سوچ کے بناتے ہو، اور ایک قانون وہ ہے جو اس کائنات کے بادشاہ نے تخلیق کیا، اس نے نافذ کیا ہوا ہے۔ جب تک تم اس کی زمین پر، اس کی زمین پر، یہ اللہ کی زمین ہے، کسی کے باپ کی زمین نہیں ہے، چاہے تم ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، پارسی ہو، سکھ ہو، قادیانی، شیعہ ہو، میری بلا سے، جب تک اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کے مطابق سزائیں نہیں دو گے، پنشمنٹس نہیں دو گے، تب تک تمہارا باپ بھی اس زمین پر ریپ کو، کرائمز کو نہیں روک سکتا۔ یہ جتنا بھی دھرتی کے اوپر یہ جو عورتوں کے بلاತ್کار ہو رہے ہیں، ریپ ہو رہے ہیں، کتنے مجرموں کو تم لوگوں نے اللہ کی سزا کے مطابق سزائیں دی ہیں، کتنوں کو سنسار کیا، کتنوں کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا ہے، جس طرح اللہ نے بتایا نا اسی طریقے سے کیا ہے؟ نہیں کیا نا؟ نہیں کرتے نا تم لوگ؟ تمہارے کتنے ملکوں کے اندر اللہ کی سزائیں نافذ ہوئی ہوئی ہیں؟ تم نے اللہ کو معمولی سا خدا سمجھ کے رکھا ہوا ہے، معمولی سا خدا جو کچھ نہیں کر سکتا تمہاری کھوپڑی کے نزدیک۔ اگر تم کافر ہو تو تم تو ویسے ہی نہیں مانتے، تب تم نے اپنے جھوٹے خدا بنا کے رکھے ہوئے ہیں، تو بیٹا اس صورت میں تو تم ویسے ہی بھول جاؤ کہ تمہاری زمین پہ، تمہارے ملک میں کوئی انصاف ہو سکتا ہے۔ تم کر ہی نہیں سکتے، تم ایڑی چیٹی کا زور لگا لو، نہیں کر سکتے۔ ایسی ایک نہیں کئی عورتوں کے ریپ ہو جائیں گے، تم کچھ نہیں اکھاڑ سکتے۔ اس لیے کہ انسان کی نفسیات جو ہے نا، ہیومن بیہیویئر، ہیومن سائیکالوجی، اللہ نے انسانوں کو تخلیق کیا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ انسان کس چیز سے ڈر کے رکے گا۔ اس نے سزائیں ایسی خوفناک رکھی ہیں کہ زمین پر بھی وہی سزائیں دو جو اس نے بتائی ہیں، اور مرنے کے بعد تو وہ خود بتائے گا کہ کیسے سزائیں وہ دیتا ہے۔ باقی ہر کسی کو اس کی زندگی میں اللہ مختلف قسم کی سزائیں دیتا رہتا ہے، وہ انسان بھگتتے رہتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی عورتوں کی ویڈیو بنا لینا، اس طرح کی ویڈیو کے بیانات لے لینا، کیا کر لو گے اس سے؟ جب تمہاری اپنی ماں یا بہن کو کوئی جنگل میں لے جا کے ریپ کر دے گا، جب اس کے اندر مرچیں بھر دے گا نا، تب تم کو سمجھ میں آئے گی میری بات، اس سے پہلے نہیں سمجھ میں آئے گی، کیونکہ جب تمہیں تکلیف اور درد ہوگا نا، جب تمہارے اندر احساس پیدا ہوگا، ابھی احساس تھوڑی پیدا ہوگا، ابھی تو تم اپنی منمانیوں کے قانون چلاؤ گے کہ نہیں اللہ کی یہ بنائی ہوئی سزا تو بہت ہی خوفناک ہے، اللہ نے یہ کس قسم کی سزا رکھ دی ہے کہ پتھروں سے سنسار کر دو، اور اگر کوئی جو ہے نا یہ کر دے تو اس کو یہ والی سزا دے دو، اگر کوئی چوری کر دے تو ہاتھ کاٹ دو، یہ تو بڑی خطرناک سزا ہیں۔ اللہ تمہارے باپ کا نوکر ہے جو تم سے پوچھ کے سزائیں رکھے گا، یا تم اللہ کے نوکر ہو کہ تم اللہ کی دی ہوئی سزاؤں کو نافذ کرو گے؟ قانون نافذ کرنے کا شوق ہے تو پھر نافذ کرنے والے بنو نا، اللہ کے خلاف کیوں کھڑے ہوئے ہو تم لوگ؟ تم نے قانون کیوں پڑھا ہے؟ ایک جج کے سامنے کیوں جھک جاتے ہو؟ ایک جج اتنے قانون کو فالو کر کے کیوں فیصلے سناتا ہے؟ ابے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ تم لوگ اللہ کے قانون کے مطابق سزائیں بھی دیتے ہوگے۔ تمہارے تو رشوت اور چور بازاری اتنی چلتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عدالت میں کبھی جج بک رہا ہوتا ہے، کبھی وکیل بک رہا ہوتا ہے، کبھی پولیس والا بک رہا ہوتا ہے، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس چل رہا ہوتا ہے۔ جس کی طاقت، جس کا عہدہ، جس کا اسٹیٹس، وہ پولیس والوں کو بھی خرید لیتا ہے، وہ کہیں آرمی والوں کو خرید لیتا ہے، وہ کہیں ججوں کو خرید لیتا ہے۔ یہ چلتا ہے تمہارے یہاں تو، وہ اللہ ماشاء اللہ کسی کو انصاف مل گیا تو مل گیا، ورنہ تو مجھے تو لگتا ہے قیامت کے دن ہی اللہ ہی آ کے سب کی درگت بنائے گا تم ظالموں کی، ورنہ تو اور تو کچھ نہیں ہے زمین پہ، سیدھی سی بات ہے۔ روز روز کا آئے دن کا ریپ ریپ ریپ، میڈیا پہ خبر، اس پہ خبر، خبریں ہی چھاپتے رہو بس، تم سزائیں نہ نافذ کرو جو اصل کام ہے روکنے کے لیے۔